ایک پرانا شہر تھا جو اپنی تنگ گلیوں، خاموش دروازوں اور مٹی کی خوشبو سے پہچانا جاتا تھا۔ دن میں وہاں زندگی رواں رہتی، مگر رات کو ایک عجیب سی سنجیدگی فضا پر اتر آتی تھی، جیسے شہر خود بھی دن بھر کے شور کے بعد سوچ میں ڈوب جاتا ہو۔ اسی شہر میں حارث نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ بظاہر کامیاب تھا، لوگوں میں عزت رکھتا تھا، کاروبار اچھا تھا، گھر آباد تھا، مگر اس کے اندر ایک بے نام سی بے چینی رہتی تھی جو ہر کامیابی کے بعد بھی ختم نہ ہوتی۔ اسے لگتا تھا جیسے وہ مسلسل کچھ ڈھونڈ رہا ہے، مگر خود نہیں جانتا کہ کیا۔ حارث کی زندگی باہر سے مکمل نظر آتی تھی، مگر اندر سے وہ ٹوٹا ہوا تھا۔ جب وہ اکیلا ہوتا تو اس کے دل میں ایک سوال بار بار ابھرتا کہ آخر سکون کہاں ہے؟ وہ عبادت بھی کرتا تھا، صدقہ بھی دیتا تھا، لوگوں کی مدد بھی کرتا تھا، مگر اس سب کے باوجود اس کے اندر ایک خلا تھا جو کسی عمل سے نہیں بھر رہا تھا۔ ایک رات جب وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھا باہر کی خاموشی دیکھ رہا تھا تو اسے محسوس ہوا جیسے اس کے اندر کوئی چراغ مدھم ہو چکا ہے۔ وہ چراغ جو کبھی امید سے جلتا تھا اب دھندلا سا ہو گیا تھا۔ اسی بے چینی کے عالم میں ایک دن وہ شہر کے باہر واقع ایک پرانے مزار کے پاس جا پہنچا۔ وہاں نہ کوئی میلہ تھا نہ ہجوم، بس ایک بزرگ شخص صحن میں بیٹھا ہوا تھا۔ سفید داڑھی، سادہ لباس اور آنکھوں میں عجیب سی روشنی۔ حارث نے سلام کیا اور ان کے قریب بیٹھ گیا۔ کافی دیر دونوں خاموش رہے۔ پھر حارث نے ہمت کر کے پوچھا، بابا جی، دل کا سکون کہاں ملتا ہے؟ بزرگ نے فوراً جواب نہیں دیا۔ انہوں نے زمین پر پڑا ایک چھوٹا سا چراغ اٹھایا اور اسے جلا دیا۔ ہلکی سی ہوا چل رہی تھی مگر چراغ بجھا نہیں۔ بزرگ نے کہا، دیکھو، اگر چراغ باہر کی ہوا سے بجھ جائے تو سمجھ لو وہ ابھی کمزور ہے، مگر اگر وہ اندر کے تیل سے مضبوط ہو تو آندھی بھی اسے ختم نہیں کر سکتی۔ یہ الفاظ حارث کے دل میں اتر گئے۔ بزرگ نے کہا، تم باہر کے حالات بدلنے میں لگے ہو مگر اندر کا تیل ختم ہو رہا ہے۔ جب تک اندر کا چراغ مضبوط نہ ہو باہر کی روشنی تمہیں سکون نہیں دے سکتی۔ حارث خاموش ہو گیا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ واقعی باہر کی دنیا میں روشنی تلاش کر رہا تھا، جبکہ اس کے اندر کا چراغ کمزور ہو چکا تھا۔ اس دن کے بعد حارث اکثر اس بزرگ کے پاس جانے لگا۔ وہ زیادہ بات نہیں کرتے تھے، بس کبھی کبھی کوئی جملہ کہہ دیتے جو کئی دنوں تک سوچنے پر مجبور کر دیتا۔ ایک دن بزرگ نے کہا، انسان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ خود کو حالات کا قیدی سمجھ لیتا ہے، حالانکہ اصل قید اس کے اپنے خیالات میں ہوتی ہے۔ حارث نے اس پر غور کیا اور دیکھا کہ وہ واقعی اپنے ڈر، اپنے ماضی اور اپنے اندیشوں کا قیدی بن چکا تھا۔ رفتہ رفتہ اس نے اپنی زندگی میں تبدیلی لانا شروع کی، مگر یہ تبدیلی باہر کی نہیں بلکہ اندر کی تھی۔ وہ اب ہر بات پر فوراً رد عمل نہیں دیتا تھا۔ وہ خاموشی کو برداشت کرنے لگا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ سکون شور ختم کرنے سے نہیں ملتا بلکہ دل کے اندر کی بھاگ دوڑ کم کرنے سے ملتا ہے۔ اس نے اپنے دن کا ایک حصہ تنہائی کے لیے مخصوص کر لیا، جہاں وہ بس بیٹھتا اور اپنے دل کی حالت کو دیکھتا جیسے کوئی آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتا ہے۔ ایک دن اس نے بزرگ سے پوچھا، اگر زندگی میں مشکلیں آئیں تو کیا کریں؟ بزرگ مسکرائے اور بولے، مشکلیں آندھی کی طرح ہوتی ہیں، وہ کمزور درخت گرا دیتی ہیں مگر مضبوط درختوں کی جڑیں اور گہری کر دیتی ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ آندھی آئے گی یا نہیں، سوال یہ ہے کہ تمہاری جڑیں کتنی گہری ہیں۔ یہ سن کر حارث نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی جڑیں مضبوط کرے گا، یعنی اپنے یقین، اپنے صبر اور اپنے اعتماد کو۔ وقت گزرتا گیا اور حارث کے اندر ایک خاموش تبدیلی آتی گئی۔ اب اگر کاروبار میں نقصان ہوتا تو وہ ٹوٹتا نہیں تھا۔ اگر کوئی اس کی برائی کرتا تو وہ فوراً جواب نہیں دیتا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ ہر رد عمل اس کے چراغ کی لو کو کمزور کر دیتا ہے۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ اصل طاقت جواب دینے میں نہیں بلکہ برداشت کرنے میں ہے۔ ایک رات پھر تیز ہوا چلی۔ شہر میں بجلی چلی گئی۔ ہر طرف اندھیرا تھا۔ لوگ گھبرا رہے تھے۔ حارث اپنے گھر کی چھت پر آیا اور اس نے ایک چھوٹا سا چراغ جلایا۔ ہوا تیز تھی مگر اس نے چراغ کو ہاتھوں سے ڈھانپ لیا۔ اس لمحے اسے بزرگ کی بات یاد آئی کہ اگر اندر کا تیل مضبوط ہو تو ہوا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس نے محسوس کیا کہ اب اس کا دل پہلے جیسا نہیں رہا۔ اب وہ باہر کی تاریکی سے خوفزدہ نہیں تھا کیونکہ اس کے اندر روشنی پیدا ہو چکی تھی۔ چند دن بعد وہ بزرگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ شہر والوں نے انہیں ایک سادہ قبر میں دفنا دیا۔ حارث کو دکھ ہوا مگر عجیب بات یہ تھی کہ وہ خالی نہیں تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ چراغ اب اس کے اندر منتقل ہو چکا ہے۔
اب اسے کسی ظاہری سہارے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے جان لیا تھا کہ اصل رہنمائی باہر سے نہیں بلکہ اندر سے ملتی ہے۔ حارث اب بھی اسی شہر میں رہتا تھا، وہی کاروبار، وہی لوگ، وہی حالات، مگر ایک فرق آ چکا تھا۔ اب وہ حالات کا غلام نہیں تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ زندگی میں سکون حاصل کرنے کے لیے دنیا بدلنے کی نہیں بلکہ دل کو سنوارنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ صوفی وہ نہیں جو دنیا چھوڑ دے، بلکہ وہ ہے جو دنیا میں رہ کر بھی دل کو دنیا کا غلام نہ بننے دے۔ وقت کے ساتھ لوگ اس کے پاس مشورہ لینے آنے لگے۔ وہ کوئی عالم نہیں تھا مگر اس کی آنکھوں میں ٹھہراؤ تھا۔ وہ زیادہ نصیحت نہیں کرتا تھا، بس کہتا تھا، اپنے اندر کے چراغ کو دیکھو، وہ اگر بجھ رہا ہے تو باہر کی روشنی تمہیں فائدہ نہیں دے گی، اور اگر وہ جل رہا ہے تو اندھیرا بھی تمہیں ڈرا نہیں سکے گا۔ یوں حارث کی زندگی ایک خاموش مثال بن گئی۔ وہ نہ مشہور ہوا، نہ اس نے کوئی خانقاہ بنائی، مگر اس کے اندر جو چراغ روشن ہوا تھا وہ ہوا سے نہیں بجھتا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ اصل روشنی باہر کے چراغوں سے نہیں بلکہ اندر کے یقین سے آتی ہے، اور جب انسان کا یقین مضبوط ہو جائے تو وہ ہر آندھی، ہر اندھیرے اور ہر آزمائش کے باوجود قائم رہتا ہے۔ آخرکار اس نے یہی سیکھا کہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں کہ وہ دنیا کو روشن کر دے، بلکہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل کا چراغ اس قدر مضبوط کر لے کہ دنیا کی کوئی ہوا اسے بجھا نہ سکے۔ اور یہی تصوف کا راز ہے، اندر کی روشنی کو پہچان لینا، اسے سنبھال لینا، اور اسے اس حد تک مضبوط کر لینا کہ وقت، حالات اور آزمائشیں بھی اسے ماند نہ کر سکیں۔